اب اسی طرح سے اب ہمارے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین کا دشمن اسرائیل ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہم اٹھ کر کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ کل بروز قیامت جب تمام بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، اتنے سارے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہیں پر جو معصوم بچے فلسطین کے مارے جا رہے ہوں گے، فلسطین کے جو معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ بچے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت، ایک وہ دور تھا جب ہم لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور یہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ میں کروڑوں اربوں لوگ موجود تھے، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، بھائی ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ لازم ہے کہ ہم سے سوال بھی کرے گا کہ جب فلسطین میں ان پر ظلم کیا جا رہا تھا تم کیا کر رہے تھے۔ ہم اس غفلت میں نہ رہیں کہ اگر ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم سے سوال نہیں ہوگا، مانا کہ ہم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تم کچھ تو کر سکتے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو وہیں پر گرگٹان بھی موجود تھا اور وہیں پر ایک چڑیا بھی موجود تھی۔ ایک وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کر آ رہی تھی، اس کے پانی لانے سے آگ بجھ نہیں گئی تھی، اس چڑیا کے چونچ میں پانی لانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے جا رہے تھے وہ آگ بجھ نہیں جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت دیکھی تھی۔ اسی طرح سے اس گرگٹان کے ہوا دینے سے اس میں آگ بڑھ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کیا ہو گیا، اس کو قیامت تک کے لیے یہ چیز کہہ دی گئی کہ جو بھی گرگٹان کو ایک بار میں مارے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ آپ سوچیں ذرا، صرف نیت کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، اس پر ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے فلسطینی معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی ہمیں مانا اسرائیلی پروڈکٹ سے ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، روزمرہ کے ہمارے استعمال میں اسرائیلی سامان اتنا زیادہ سمایا ہوا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بھائی زیادہ سامان کا نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے اتنا تو کیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کچھ تو کریں گے، کچھ تو ہمارا حصہ ان میں شامل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، ہمارے پاس ایک تو جواب ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی چیز تو ہونی چاہیے کہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اے اللہ رب العزت، میں زیادہ نہیں کر سکتا تھا، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ کیا تھا، زیادہ چیزوں کا نہ کر پایا، تھوڑی چیزوں کا کیا۔ کم سے کم ایک تو جواب ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یاد رکھنا وہ دن، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن ہمارے کوئی بہانے وہاں کام نہیں آئیں گے، ہمارے کوئی بہانے وہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں پر ہمیں جواب دینا ہی پڑے گا، اس دن ہمیں جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا، ہر کام کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ بھائی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہماری چیزیں موجود نہیں ہیں، ہماری انڈین چیزیں موجود نہیں ہیں، جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کا استعمال کریں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے اگر جو چیزیں ہم اسرائیلی پروڈکٹ خریدیں گے، جو ساز و سامان اسرائیلی ہم خریدیں گے، ان سے پروفٹ اسرائیل کو ہوگا، پروفٹ جب اسرائیل کو ہوگا اس سے مسلمانوں کو نقصان بھی ہوگا۔ مسلمانوں کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اسرائیل کے پاس جو پیسہ جائے گا اس سے وہ کیا خرید رہے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کے لیے ہتھیار خرید رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا استعمال کیا جائے۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پیسہ ہم ہی ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی ہم پیسہ بھیج رہے ہیں تم مسلمانوں کو مارو۔ بھائی ہم سامان خرید کر یہی تو مشورہ دے رہے ہیں نا انہیں کہ ہم سامان خریدتے رہیں گے، تم سامان بیچو، ہم تمہارا سامان خریدیں گے، تم ان سے ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال بھی کر لو۔ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
اگر ان کا درد ہمارے سینوں میں نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کوئی لاکھ کلمہ پڑھ لے، لاکھ ہم نمازیں پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگر ایک مسلمان کی تکلیف، ایک مسلمان بھائی ہمارا اگر تکلیف میں ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دیش میں ہو، چاہے ہمارے پڑوس میں ہی کوئی ہمارا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، اگر ایک مسلمان بھائی کی تکلیف ہمارے سینے میں نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف ہمارے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اسلام کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ مشکل میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، تو اس کا بھی درد آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی بات، ہماری مسجد اقصیٰ کی بات ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا آ جائے گا، کوئی حضرت عمر جیسا آ جائے گا۔ ارے بھائی کبھی ہم بھی تو کوشش کر لیں، کم سے کم ایک قدم تو اٹھائیں اپنا، اس چیز کے خلاف کم سے کم کھڑے ہوں۔ اگر آج کھڑے نہ ہوئے تو روز قیامت ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ نماز کے بعد سعید دادا کی اہلیہ کا سیم ہوگا، آپ لوگ اس میں شرکت کریں اور مرحومہ کے لیے